5ویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح والی اذان بھی تعلیم فرمایا کرتے تھے. ترجیح سے مراد ہے ریپیٹیٹو جو اذان ہے، کچھ کلمات کو زیادہ مرتبہ ریپیٹ کرنا ترجیح کے ساتھ. اور خصوصاً صحیح بخاری اور مسلم میں ملتا ہے کہ جو تہجد کی اذان ہوا کرتی تھی، خصوصاً رمضان شریف کے اندر جو سیدنا بلال دیتے تھے، وہ ترجیح والی اذان ہوتی تھی. اور پھر فجر کے لیے اذان عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے. تو وہ اذان اسی سنن ابی داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی میں موجود ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے 19 کلمات تعلیم فرماتے تھے اور اقامت کے 17 کلمات. تو یہاں سے وہ ڈبل اقامت بھی ثابت ہو جاتی ہے جیسے ہمارے حنفی بھائی دیتے ہیں، لیکن وہ 2 نمبری یہ کرتے ہیں کہ وہ اس اذان کے ساتھ اقامت ڈبل دیتے ہیں کہ جو اذان سنگل ہوتی ہے. ہماری عمومی اذان تو سنگل ہی ہے جو ڈبل کلمات والی اذان ہے. اس کے ساتھ جب اقامت پڑھیں گے تو پھر بخاری اور مسلم میں نے پہلی حدیث بتا دی تھی کہ اکیری اقامت ہوگی، جیسا کہ یہاں ہمارے اہل سنت میں سے اہل حدیث حضرات دیتے ہیں، اور سعودی عرب میں بھی اکیری اقامت کہی جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اس کو 2 دفعہ کہنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ کلمات ہیں عام اذان کے ساتھ. لیکن جو 19 کلمات والی اذان ہوگی ترجیح والی، اس میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 دفعہ ہے، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ بھی 4 دفعہ ہے. تو یہ چونکہ 4 دفعہ ہے، اس لیے اس کی اقامت پھر دوبارہ سے ڈبل ہو جائے گی اور اس میں وہ 17 کلمات ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اگر ملائیں گے الگ الگ پڑھیں گے تو حی علی الفلاح بن جائے گا. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اگر ملائیں گے الگ الگ پڑھیں گے تو قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو یہ بڑی علماء جو ہے، ظاہر عوام تو بیچاری بھولی ہے، مولوی 2 نمبری کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی دیکھیں جی سنن نسائی کے اندر جو ہے وہ ابو داؤد ابن ماجہ میں دیکھیں ڈبل اقامت موجود ہے، آپ کیوں کہتے ہو اکیلی اقامت کہنی چاہیے؟ تو اس کے ساتھ پوری حدیث نہیں پڑھتے، 2 نمبری دیکھیں. بالکل اس طریقے سے جیسا کہ ہم یہاں پر ایک مردہ سنت کو زندہ کرتے ہیں تو لوگ شور مچاتے ہیں. حالانکہ اس پہ علیحدہ سے ریسرچ پیپر بھی اب لکھ دیا ہے کہ جنازے کی نماز میں ایک طرف سلام پھیرنا یہ سنت ہے. پورے سعودی عرب میں ایک طرف پھیرا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سعودی عرب میں جو کچھ ہوتا ہے وہ صحیح ہے، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہاں پر اس پر عمل ہو رہا ہے. صحیح سند کے ساتھ نماز جنازہ میں 2 طرف سلام پھیرنا ثابت نہیں. ایک ہی روایت ہے سنن الکبری البہیقی کے اندر، لیکن اس کے اندر حماد بن ابی سلیمان جو ہے وہ مدلس راوی ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو. یہ پیٹ رول ہے جو صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے، وہ روایت ضعیف ہے. صحیح سند کے ساتھ المصنف عبد الرزاق کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اسی طریقے سے سنن الکبری بہیقی کے اندر، سنن دارقطنی کے اندر، تمام ان کتابوں کے اندر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مرفوع یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا کرتے تھے. بلکہ شاید اس وقت میری جیب میں ہو، میں نے آج کسی بھائی کو دینی تھی یہ چیز، تو یہ میں آپ کو روایت بھی بتا دیتا ہوں. یہ جو 2 نمبری کرتے ہیں، ہاں جی، المصنف ابن ابی شیبہ میں 3 جلد میں 306 نمبر صفحے پہ ہے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں اور بخاری اور مسلم کے متفقن علیہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہ سجدہ سہو میں اور جنازے کا ایک ہی سلام ہے. سجدہ سہو میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے. سجدہ سہو کے 3 طریقے ہیں. 2 تو وہ ہیں جو بخاری اور مسلم میں آئے کہ پوری اتحیات پڑھنے کے بعد 2 سلام پھیرنے سے پہلے ڈائریکٹ 2 سجدے کیے جائیں، پھر دونوں طرف سلام پھیر لیے جائیں. ایک یہ طریقہ جو بخاری اور مسلم میں ہے. دوسرا طریقہ بخاری اور مسلم میں کچھ یوں ہے
کہ دونوں طرف سلام پھیر لیا جائے، اس کے بعد 2 سجدے کر لیے جائے، پھر دوبارہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے جو سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے کہ التحیات للہ والصلوات، یہ عبدو و رسولو تک پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرا جائے، پھر 2 سجدے کر کے پھر دوبارہ تشہد پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرا جائے۔ اس کا اشارہ صحیح مسلم میں بھی ملتا ہے دوبارہ تشہد پڑھنے کا۔ اب ابراہیم نخعی کی ایک ہی حدیث ہے وہ کہ صحف میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام، تو اس سے آدھی روایت تو وہ لے لیتے ہیں، آدھی چھوڑ دیتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے آدھے حصے پر ایمان لاتے ہو اور آدھے پر ایمان ہی نہیں لاتے؟ ایسے مولوی گھستا ہے دین کے اندر اور اپنے مطلب کی چیزیں نکال کر امت کو فتنے میں داخل کرتا ہے۔ لہٰذا سجدہ صحف میں بھی ایک سلام اور نماز جنازہ میں بھی دائیں طرف ایک سلام پھیرنا ہے، یہی سنت ہے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ میں اذان کا بتا رہا تھا کہ جب ڈبل اذان ہوگی تو اقامت ڈبل ہوگی، اگر سنگل اذان جو ہم عموماً دیتے ہیں تو اس کے لیے اقامت سنگل ہی ہوگی، یعنی اذان کے کلمات ڈبل اور اقامت کے سنگل۔ اذان ترجیح کے حوالے سے ترجیح عین اس کے اینڈ پر آتا ہے، عربی زبان میں کہتے ہیں جو چیز ریپیٹ کی جائے، رجعت اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اذان ترجیح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی۔ میں نے ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ 19 کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اذان کے لیے اقامت کے اور 17 کلمات اذان کے تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ اذان ترجیح یہ ہوتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو 4 دفعہ کہا جاتا ہے اذان میں۔ اس کے لیے جب اقامت ہوگی تو وہ ڈبل ہوگی، لیکن میں نے پچھلی دفعہ طریقہ اس کا نہیں بتایا تھا، تو طریقہ بھی سن لیں، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا کہ اذان جب شروع کی جائے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد پھر واپس آئیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور بلند آواز سے پھر یہ 4 کلمات کو ریپیٹ کیا جائے۔ یہ ہے اذان ترجیح، یعنی ریپیٹیشن والی اذان۔